السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ماشاءاللہ سے سورہ الانفال میں آپ لوگ مزید اس میں لفظی معنی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمے کو الحمدللہ قرآن پاک کے اس کلام کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں یقیناً انٹرسٹ لیں گے اس طریقے سے۔ چلیے دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہوں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 9 سورہ الانفال اور آیت نمبر ہے 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ اور اذکرو یاد کرو، یہ مدینہ کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب تم قلیل تھوڑے تھے، قاف لام لام تعداد میں، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ میں، یعنی کمزور تھے، ضاد عین فا اس کا ضعف یعنی کمزوری، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، خا واو فا خوف، ان یہ کہ کس بات سے ڈرتے تھے، یتخطفکم اچک لیں گے تم کو، ختم کر دیں گے تم کو، الناسو لوگ۔ دیکھیں اسلام کس چیز سے پھیلتا ہے؟ اخلاق سے، ساتھ ہی ہے نا۔ فآواکم پھر اس نے جائے پناہ دی، کم تم کو، کہاں؟ مدینہ میں، وَأَيَّدَكُمْ اور ایدکم تائید کی تمہاری، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے۔ یہ واقعہ ہے یعنی اشارہ ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کہ اس واقعے سے ایمان کے اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یا ایہا اے الذین لوگو، آمنو کون لوگ؟ جو ایمان لائے ہو، لا تخونو نہ تم خیانت کرو، خا واو نون، کس چیز کی خیانت؟ یہ بھی دیکھتے ہیں، والرسولہ اللہ تعالیٰ سے، والرسولہ اور اس کے رسول سے، وَتَخُونُوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم آپس کی امانتوں میں، اور انتم تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اس میں ہے مراد جلوت اور خلوت میں اطاعت کرنا، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ جو بھی فرائض تم پر عائد کیے گئے ہیں اسے پورا کرو، یعنی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام ذمہ داریاں جن کے ادا کرنے کا حکم ہے اس کو پورا نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ یہی امانت میں خیانت ہے۔ اور دوسرے کیا مراد ہے؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد وہ کیا ہے، یعنی جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے اس کو توڑا نہ جائے۔ اور آپس میں بھی خیانت کے بارے میں مختلف احادیث آپ لوگوں کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور
اعلمو جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے اور اولادکم اولادیں تمہاری فتنہ آزمائش ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ امتحان ہے۔ وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالی عندہ اسی کے پاس اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب یہ مال اور اولاد یہاں پہ بتایا گیا کہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ ہر امت کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش مال ہے۔ اور دنیا کی کثرت کا نقصان بھی کیا ہے؟ اپنی کوتاہیاں انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور اولاد فتنہ یعنی جو اولاد کا فتنہ وہ کیا ہے کہ تربیت سے غافل نمبر 1، نمبر 2 شادی کے موقع پر حدود کو توڑ دینا، یہ اولاد کے لیے، اور یا پھر اس کی بہترین پرورش نہ کرنا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسلامی طور طریقے پہ تربیت نہ کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔